اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 9واں سبق آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے سبق کا سلسلہ چل رہا تھا مشہور سیرت نگار اور تاریخی تصنیفات کے حوالے سے، اسی سبق کو آج ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت حلبی مشہور اور متداول ہے۔ صحت و ماخذ: سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات جو قلم بند کیے گئے وہ تقریباً نبوت کے 100 برس کے بعد قلم بند ہوئے، اس لیے مصنفین کا ماخذ کوئی کتاب نہ تھی بلکہ اکثر زبانی روایتیں تھیں۔ اس قسم کا موقع جب دوسری قوموں کو پیش آتا ہے، یعنی کسی زمانہ کے حالات مدت کے بعد قلم بند کیے جاتے ہیں، تو یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ہر قسم کی بازاری افواہیں قلم بند کر لی جاتی ہیں جن کے راویوں کا نام و نشان تک معلوم نہیں ہوتا۔ ان افواہوں میں سے وہ واقعات انتخاب کر لیے جاتے ہیں جو قرائن اور قیاسات کے مطابق ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہی خرافات ایک دلچسپ تاریخی کتاب بن جاتے ہیں۔ یورپ کی تاریخی تصنیفات اسی اصول پر لکھی گئی ہیں، لیکن مسلمانوں نے اس فن سیرت کا جو معیار قائم کیا وہ اس سے بہت زیادہ بلند تھا۔ اس کا پہلا اصول یہ تھا کہ جو واقعہ بیان کیا جائے اس شخص کی زبان سے بیان کیا جائے جو خود شریک واقعہ تھا، اور اگر خود نہ تھا تو شریک واقعہ تک تمام راویوں کا نام بترتیب بتایا جائے۔ اس کے ساتھ یہ بھی تحقیق کیا جائے کہ جو اشخاص سلسلہ روایت میں آئے کون لوگ تھے، کیسے تھے، کیا مشاغل تھے، چال چلن کیسا تھا، حافظہ کیسا تھا، سمجھ کیسی تھی، سقہ تھے یا غیر سقہ، سطحی ذہن تھے یا وقیل ذہن، عالم تھے یا جاہل۔ ان جزئی باتوں کا پتہ لگانا سخت مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ سینکڑوں ہزاروں محدثین نے اپنی عمریں اسی کام میں صرف کر دیں۔ ایک ایک شہر میں گئے، راویوں سے ملے، ان کے متعلق ہر قسم کے معلومات بہم پہنچائیں۔ جو لوگ ان کے زمانہ میں موجود نہ تھے ان کے دیکھنے والوں سے حالات دریافت کیے۔ ان تحقیقات کے ذریعے سے اسماء الرجال بایوگرافی کا وہ عظیم الشان فن تیار ہو گیا جس کی بدولت آج کم از کم لاکھ شخصوں کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں، اور اگر ڈاکٹر اسپرنگر کے حسن ظن کا اعتبار کیا جائے تو یہ تعداد 5 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔ ڈاکٹر اسپرنگر جرمن کے مشہور عربی دان فاضل ہیں۔ مدت تک ایشیاٹک یونیورسٹی کلکتہ میں کام کیا۔ اصابہ کا نسخہ انہی کی تصحیح سے کلکتہ میں چھپا۔ اسی کتاب کے دیباچہ میں صاحب موصوف نے لکھا ہے کہ نہ کوئی قوم دنیا میں ایسی گزری نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال کا سا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو جس کی بدولت آج 5 لاکھ شخصوں کا حال معلوم ہو سکتا ہے۔ محدثین نے حالات کے بہم پہنچانے میں کسی شخص کے رتبہ اور حیثیت کی پرواہ نہ کی۔ بادشاہوں سے لے کر بڑے بڑے مقتداؤں تک کی اخلاقی سراغ رسانیاں کیں اور ایک ایک کی پردہ دری کی۔ اس سلسلہ میں سینکڑوں تصنیفات تیار ہوئیں جن کی اجمالی کیفیت یہ ہے۔ سب سے پہلے اس فن یعنی راویوں کی جریح و تعدیل میں یحییٰ بن سعید القطان نے ایک کتاب لکھی۔ وہ اس رتبہ کے شخص تھے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی نسبت لکھا ہے کہ میری آنکھوں نے ان کا نظیر نہیں دیکھا۔ ان کے بعد اس فن کو زیادہ رواج ہوا اور کثرت سے کتابیں لکھی گئیں جن میں سے چند ممتاز تصنیفات حسب ذیل ہیں۔ نام مصنف: رجال عقیلی کیفیت: خاص ضعیف الروایت لوگوں کے حال میں ہیں۔ رجال احمد بن عبد العجلی المتوفی 261 ہجری۔ اس کتاب کا نام کتاب الجرح و تعدیل ہے۔ رجال امام عبد الرحمن بن حاتم الرازی المتوفی 327 ہجری، بہت ضخیم کتاب ہے۔ رجال امام دارقطنی مشہور محدث ہیں۔ یہ کتاب خاص ضعیف الروایت اشخاص کے حال میں ہے۔
کامل ابن عدی اس فن کی سب سے مشہور کتاب ہے اور تمام محدثین متاخرین نے اس کو اپنا ماخذ قرار دیا ہے۔ یہ کتابیں قریباً آج ناپید ہیں، لیکن بعد کی تصنیفات جو انہی سے ماخوذ ہیں آج بھی موجود ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ جامع اور مستند کتاب تہذیب الکمال ہے، جو علامہ مزی یوسف بن الزکی کی تصنیف ہے، جنہوں نے 742 ہجری میں وفات پائی۔ علاء الدین مغلطائی المتوفی 762 ہجری نے 13 جلدوں میں اس کا تکملہ لکھا۔ علامہ ذہبی المتوفی 748 ہجری نے اس کا اختصار کیا اور بہت سے محدثین نے اس کے خلاصے اور ذیل لکھے، اور بالآخر حافظ ابن حجر نے ان تمام تصنیفات سے ایک نہایت ضخیم کتاب تہذیب التہذیب لکھی، جو 10 جلدوں میں ہے اور آج کل حیدرآباد سے شائع ہوئی ہے۔ مصنف نے کتاب کے خاتمہ میں لکھا ہے کہ اس کی تصنیف میں 8 برس صرف ہوئے ہیں۔ اس سلسلہ کی ایک اور سب سے زیادہ متداول اور مستند کتاب میزان الاعتدال ہے، جو علامہ ذہبی کی تصنیف ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس کتاب پر اضافہ کیا ہے، جس کا نام لسان المیزان ہے۔ اسماء الرجال کی کتابوں میں سے تہذیب الکمال، تہذیب التہذیب، لسان المیزان، تقریب، تاریخ کبیر بخاری، تاریخ صغیر بخاری، ثقات ابن حبان، تذکرہ الحافظ علامہ ذہبی، مجتبی النسبت ذہبی، نصاب سمعانی، تہذیب الاسماء ہماری نظر سے گزری ہیں۔ اس اصول تحقیق کی بنیاد خود قرآن مجید نے قائم کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ سورۃ الحجرات کی آیت شریفہ ہے، اس کا ترجمہ ہے، مسلمانوں اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو تم اچھی طرح اس کی تحقیق کر لو۔ حدیث ذیل بھی اس کی معید ہے، جس کے ترجمے کا مفہوم ہے، آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی دلیل ہے کہ جو کچھ سنے روایت کر دے۔ تحقیق کے واقعات کا دوسرا اصول یہ تھا کہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے عقلی شہادت کے مطابق بھی ہے یا نہیں۔ درایت کی ابتدا، یہ اصول بھی در حقیقت قرآن مجید ہی نے قائم کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب منافقین نے تہمت لگائی تو اس طرح اس خبر کو مشہور کیا کہ بعض صحابہ تک مغالطہ میں آ گئے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت حسان بھی قاذفین میں شریک تھے اور اسی بنا پر حد قذف جاری کی گئی۔ قرآن مجید میں بھی اس کی تصریح ہے۔ قرآن شریف کی آیت شریفہ کا ترجمہ ہے، جن لوگوں نے تہمت لگائی وہ تمہارے گروہ میں سے ہیں۔ تفسیر جلالین میں منکم کی تفسیر حسب ذیل ہے، یعنی یہ تہمت لگانے والے مسلمانوں کا ایک گروہ ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارات و طہارت کے متعلق جو نازل ہوئیں، ان میں سے ایک یہ ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جب تم نے سنا تو یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہم کو ایسی بات بولنا مناسب نہیں۔ سبحان اللہ، یہ بڑا بہتان ہے۔ عام اصول کی بنا پر اس خبر کی تحقیق کا یہ طریقہ تھا کہ پہلے راویوں کے نام دریافت کیے جاتے، پھر دیکھا جاتا کہ وہ سکہ اور صحیح الروایت ہیں یا نہیں، پھر ان کی شہادت لی جاتی۔ لیکن خدا نے اس آیت میں فرمایا کہ سننے کے ساتھ تم نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ بہتان ہے۔ اس سے قطعاً ثابت ہوتا ہے کہ اس قسم کا خلاف قیاس جو واقعہ بیان کیا جائے قطعاً سمجھ لینا چاہیے کہ غلط ہے۔ اس طرز تحقیق یعنی درایت کی ابتدا خود صحابہ کے عہد میں ہو چکی تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ناظرین، ہم اپنے آج کے سبق کو یہاں پر مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل یہاں سے آگے اپنا سبق ہم شروع کریں گے۔ جی ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔